بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد مضمون چل رہا ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے نوع انسان میں ہر ایک کو محتاج اور محتاج الیہ بنایا ہے، یعنی بہت سے آدمی دوسروں کے محتاج ہیں اور بہت سے آدمی ایسے ہیں کہ ان کے دوسرے محتاج ہیں. تو کوئی ایسا ہے کہ لوگ ان کے محتاج ہیں اور کوئی ایسا ہے کہ وہ خود دوسروں کے محتاج ہیں. اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اگر غور فرمائیں گے آپ تو آدمی محتاج بھی ہے، محتاج الیہ بھی ہے. ہم اور آپ کسی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے ہم سے اور کسی سے ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو دونوں ہی طرح سے نسبتیں ہمیں آپ کو حاصل ہیں. اور اللہ کی یہ شان ہے، اس نظام کو ایسے جاری فرمایا ہے کہ ہر کام میں حق سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو لگا رکھا ہے. گزشتہ جمعے کو آپ سن چکے ہیں کہ جو آدمی جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے اس کا محتاج ہونا اتنا ہی زیادہ ہے، جو آدمی جتنا چھوٹا ہے اس کی محتاجی اتنی ہی کم ہے. جو آدمی زیادہ بڑا ہو گیا تو اس کو ہر چیز کے اندر بڑی پریشانیاں، بڑی محتاجیاں، اور جو آدمی چھوٹا ہے اس کی محتاجگی بھی کم ہے. باہر کے دنیا کا نظام ہے، حق سبحانہ و تعالی نے ایک دوسرے سے باندھ دیا ہے اور اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے ضرورتوں کو وابستہ فرما کر عالم اسباب میں ایک دوسرے سے منسلک کر کے اس نظام کو مربوط فرما دیا ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ یہ کہے کہ یہ ساری ضرورتیں میں خود ہی اپنی پوری کر لوں گا اور اپنے سارے کام خود کر لوں گا. دنیا میں ایسا آدمی کوئی نہیں، حتیٰ کہ پیغمبر بھی نہیں ہوئے. آپ غور فرمائیے، پیدا ہونے سے لے کر بڑے ہونے تک جو مراحل پیش آتے ہیں تو اس میں محتاجگی ہی محتاجگی نظر آتی ہے. سب سے پہلے نمبر پر تو دایا اور آیا کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے پہلے مراحل جو ہے وہ بھی غور کے قابل ہیں کہ آدمی کتنا محتاج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اتنی محتاجگی کہ ماں کا محتاج ہے، باپ کا محتاج ہے. جب تک کہ وہ اس کو ٹھیک نہ کرے، ٹھیک نہیں ہوتا، ڈھکے نہیں تو اس کو وہ کھلا رہتا ہے. اگر پیشاب پخانہ صاف نہ کرے تو وہ گندا رہتا ہے. اس طرح سے محتاجگی کا وہ پتلا ہے. اللہ رب العالمین نے اس طرح دل میں ڈال دیا ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دل میں محبت، شفقت، جذبہ، ہمدردی کا، خدمت کا ایسا ڈال دیا کہ اس سے یہ کام جو ہے سارے نکلتے رہتے ہیں اور اس طرح دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے. اگر ماں کے دل میں اولاد کی محبت پیدا نہ ہو اور وہ اس طرح سے ان کو سردی میں پڑا ہوا دیکھتے رہیں کہ ننگا پڑا ہے بچہ اور کچھ نہ کریں، پیشاب میں پڑا ہے کچھ نہ کریں، تو ایسی صورت میں اندازہ فرمائیے کہ آدمی جو محتاج ہے اس کی محتاجگی کھلے عام نظر آتی ہے. اسی طرح ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو فخر کرنے لگتے ہیں اپنے اوپر کہ ہم بڑے کام کے ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں بھی محتاج ہے. نوکری کے سلسلے میں، کام کے سلسلے میں، اسی طرح سے ہر چیز میں آپ غور فرمائیے کہ ہماری آپ کی محتاجگی بالکل کھلی ہے. بس اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ بعضوں کا کام بعضوں سے نکالتے ہیں. اس طرح سے پروردگار عالم نے اس نظام کو جاری فرمایا اور اس طرح سے ہر ایک کو کام میں لگا دیا. ہماری آپ کے سمجھ میں آتا ہے، اب رات کو دیکھیے کتنی سخت ہوائیں چلتی ہیں، سردی ہوتی ہے، ہمارا آپ کا دل چاہتا ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ آپ اور ہم اپنے اپنے بستروں میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں. ہماری خاطر آدمی رات کو سمندر کی ٹھنڈی ہواؤں کے اندر مچھلیاں پکڑنے میں لگے ہوئے. ان کی جو ضرورتیں ہیں اللہ رب العالمین نے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایسے اسباب بنا دیے کہ وہ مچھلی پکڑ کر لایا کریں. اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، مشکلات میں ڈال کر ٹھنڈی ہواؤں میں وہ سمندر میں پڑے ہوئے ہیں. وہ مچھلی خود تو نہیں کھاتے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے مچھلی لانے کے لیے کئی دن تک وہاں سمندر میں ٹھہرے رہتے ہیں. ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پروردگار عالم نے انہیں سمندر کے لیے اس طرح سے وقف کر دیا. کوئی جہاز چلانے پر وقف ہے، کوئی کشتی چلانے پر وقف ہے، کوئی جہاز بنانے پر وقف ہے، کوئی ہوائی جہاز چلانے پر وقف ہے، کوئی ریل چلانے پر وقف ہے. اس طرح اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ ہر ایک کام میں لوگوں کو لگا. کوئی کھیتی باڑی میں لگا ہوا ہے، کوئی سلائی میں لگا ہوا ہے، کوئی بنائی میں لگا ہوا ہے. فیکٹریاں ہیں کہ یہ رات اور دن کام کرتی ہیں، اگر ان کو بند کر دیا جائے تو کتنی پریشانیاں ہو جاتی ہیں.
تو غرض یہ ہے کہ اس طرح سے اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ روزگار کا سامان بھی رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورتیں اور حاجتیں ایسی رکھی ہیں کہ اس طرح سے آدمی ایک دوسرے کا محتاج ہے. فرماتے ہیں پھر ساری نوع انسان کو حیوانات اور نباتات کی احتیاج ہے اور ان سب کو جمادات کی احتیاج ہے. یعنی انسان آپس میں محتاج اور محتاج لے، پھر سارے کے سارے انسان یہ محتاج ہیں حیوانوں کے، نباتات کے، اور اسی طرح یہ سارے کے سارے محتاج ہیں جمادات کے. اللہ کی شان ہے. ہم اور آپ کہیں ہمارے لیے دوائیں اگ رہی ہیں، کہیں سبزیاں اگ رہی ہیں، کہیں پھل فروٹ اگ رہے ہیں، کہیں ہمارے لیے غلہ اگ رہا ہے. ہمارے لیے کتنی قسم کی چیزیں ہیں اور حیوانات کی محتاجی ہم سے کم ہے کہ ان کا صرف ہریالی کا ہی مسئلہ ہے، باقی اور چیزوں کا نہیں. اور اسی طرح پانی میں ہے، ان کے لیے بس کوئی نہ مکان ہے نہ کچھ ہے، بس پانی کے اندر ہی زندگی گزر رہی ہے. اسی طرح کھلے جانور جو ہے آزاد جنگل کے جانور، ان کے لیے نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی حکیم ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی کپڑا ہے، سردی ہو گرمی ہو. اللہ کی شان ہے کہ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے یہی ماحول بنایا، یہی کھال ان کی، بس یہی ان کے لیے سب کچھ ہے. بیمار ہو جائیں تو کون سے حکیم ڈاکٹر ہیں ان کے یہاں؟ کچھ بھی نہیں. اللہ رب العالمین نے ان کی احتیاط کو اور بھی زیادہ کم رکھا ہے. اور نباتات کے بعد جمادات جو ہیں ان کا احتیاط کا معاملہ اور بھی زیادہ ہے. ہم چونکہ جتنے زیادہ بڑے، جتنے زیادہ شعور والے، جتنے زیادہ عقل والے، اتنی ہی ہماری محتاج کی زیادہ. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ واقعہ گزشتہ جمعے کو آپ سن چکے ہیں کہ آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ محتاج ہوتا ہے. ہم اور آپ تو اپنا کھانا خود لے لیں گے، ہر طرح بیٹھ کے کھا لیں گے. بڑا آدمی ہو گیا تو اس کے لیے ہزار قصے. ہم اور آپ کہیں بھی کھلے عام پھرتے ہیں، اللہ کا فضل ہے. بڑا آدمی ہو گیا تو اس کو پیروں کے اندر لے کر جاتے ہیں، ہر جگہ جانا آنا اس کا مشکل ہو گیا، ہر ایک سے ملنے کی دشواری ہو گئی. تو غرض یہ ہے کہ اس طرح سے آدمی جتنا بڑا بنتا جاتا ہے اس کی دشواریوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور حق سبحانہ و تعالی نے اپنے کرم فرمائے ہیں کہ جو ان کا ہو جاتا ہے تو وہ چاہے جتنا بھی بڑا ہو جائے تو اس کے ساتھ ان کے معاملات بہت ہی زبردست انوکھے ہوتے ہیں. اللہ کے ولی ایسے ایسے کہ بڑے بڑے جھنگٹوں کے اندر اکیلے جاتے ہیں، خطرناک جگہوں میں اکیلے جاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ ایسا ہوتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ اب سبحانہ و تعالیٰ نے اس نظام کو تو اس طرح سے اب سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نظام جاری فرمایا ہے اور ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا، ایک دوسرے سے ضرورت لگا دی. فرماتے ہیں اس بیان سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ سب سے زیادہ محتاج انسان ہے، کیونکہ دیگر حیوانات صرف نباتات اور جمادات کے محتاج ہیں، اور نباتات صرف جمادات کے محتاج ہیں، اور انسان تینوں کا محتاج ہے، حیوانات کا بھی، نباتات کا بھی اور جمادات کا بھی. اب دیکھیے گھر کے لیے، اسی طرح کھانے پینے کے لیے، ہر لحاظ سے آپ دیکھیے ہم تینوں چیزوں کے محتاج ہیں، حیوان کے بھی اور نباتات کے بھی اور جمادات کے بھی. ایسی صورت میں سخت احتیاط ہی احتیاط ظاہر ہو رہی ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ محتاج ہیں، اور جتنے زیادہ محتاج ہیں اتنے ہی زیادہ اکڑتے اور اتراتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اپنے عجز کا احساس کر کے اللہ رب العالمین سے کہیں کہ بے شک ہم تو سراپا محتاج. یہ تو آپ کے کرم ہے کہ آپ نے اس طرح سے ہمارے کام بنا دیے ہیں کہ کام چل رہے ہیں اور پتہ نہیں چلتا، ورنہ ہم تو جانوروں سے بھی زیادہ محتاج ہیں. جانور تو اتنا محتاج نہیں بیچارہ، بس وہ تو کہیں بھی اس کو گھاس پھوس مل گئی کھا لیا، پیٹ بھر لیا. اسی طرح سے اس کو کہیں بھی جگہ مل گئی تو سو کر گزارا کر لیا. حضرت انسان کو گھر بھی چاہیے، کھانے کے لیے اس کو طرح طرح کی چیزیں چاہیے، پہننے اوڑھنے کے لیے کپڑے چاہیے، ہر طرح کی اس کو آسائشیں چاہیے. تو اس کا احتیاط اور محتاج ہونا جو بہت زیادہ ہے. جتنا محتاج ہونا زیادہ اتنا ہی اس کا ناشکرا پن جو ہے زیادہ. حالانکہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عنایات سے نوازا کہ ہم تین چیزوں کے محتاج ہو کر اور پھر بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بڑے زبردست. ہمارا تو محتاج ہونا زیادہ ہو گیا. اس لیے احساس کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نعمت سمجھ کر قدر کریں اور اس پر شکر ادا کریں کہ بے شک آپ کے سب انعامات ہیں، ورنہ ہم تو جانوروں سے بھی بے گزرے ہیں. فرماتے ہیں اور انسان کا سب سے آخر میں پیدا ہونا
یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ یہ سارا سامان اسی غرض سے ہے اور یہ سب اسی کی ضروریات ہیں، کیونکہ جب کوئی معزز مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس کی ساری ضروریات کا سامان پہلے سے ہوا کرتا ہے تاکہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ تو عالم میں جتنی چیزیں ہیں سب انسان کی کارآمد ہے۔ کتا حفاظت کے لیے، گھوڑے گدھے سواری اور بوجھ لادنے کے لیے، ان سب چیزوں کا انسان سے پہلے پیدا ہونا اس کی دلیل ہے کہ ان کو ان کی ضرورت ہے۔ سانپ بچھو اگر نہ ہوتے تو بہت سی دوائیں تیار نہ ہو سکتی۔ نیز ان حشرات الارض میں اور بہت سے منافع ہیں، جن میں سے ایک ہماری فرعونیت کا علاج بھی ہے کہ وہ انسان جو ہاتھی اور شیر تک پر قبضہ کر لیتا ہے، ذرا سے حقیر جانور سے عاجز ہے۔ غرض اور جتنی چیزیں ظاہر میں ہم کو بیکار معلوم ہوتی ہیں، حقیقت میں ان سے کوئی منفعت ضرور ہے، اگرچہ کسی خاص فرد کو نہ ہو۔ مثلا چوروں کے وجود سے قنبل والوں کو اور تالے والوں کو، لوہاروں کو کتنا بڑا نفع ہے، ان سے جا کر پوچھو تو فرماتے ہیں یہ عالم ایک باغ ہے جس میں زینت اور آرائش کے لیے جہاں عمدہ عمدہ پھول لگائے گئے ہیں، وہاں حفاظت کے لیے جھاڑ اور کانٹے بھی لگائے گئے ہیں۔ تو انسان چونکہ دنیا کی ہر چیز کا محتاج ہے، اس احتیاط کی وجہ سے اس کے دل میں دوسری چیزوں کا تعلق پیدا کیا گیا اور اس کی اجازت دی گئی، کیونکہ بغیر قدر تعلق کے نفع اور انتفاع متصور نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ نوع انسان جو آپس میں ایک دوسرے کے محتاج اور محتاج گرے ہیں، وہ احتیاط صرف دو علاقوں میں منحصر ہے، ایک انتفاع یعنی دوسرے سے فائدہ مند ہونا، دوسرا نفع یعنی دوسرے کو فائدہ پہنچانا۔ دنیا کا کوئی تعلق ان دونوں سے خالی نہ ہوگا۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو لوگ خود مطلب ہیں اور خود غرض ہیں کہ دوسروں سے نفع حاصل کرنا ہی جانتے ہیں، دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں، نہ نفع پہنچاتے ہیں، صرف اپنا نفع حاصل کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ نہایت حد ہے۔ یہ تو خود غرض آدمی، بہرحال وہ آدمی دیکھنے کے لحاظ سے ہے۔ ایک شعر ہے فارسی کا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اگر ظاہری لحاظ سے آدمی ہے تو وہ آدم نہیں، وہ خلاف آدم ہے اگر اس کا اندر آدمی نہیں۔ اندر کا آدمی آدمی ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین قادر مطلق نے انسان کامل اسی کو بنایا ہے کہ جس کے اندر اور باہر دونوں میں وہ صفات ہوتی ہیں جو ایک انسان میں ہونی چاہیے، اور سب سے زیادہ انسان کامل اللہ کے سچے پیغمبر ہوتے ہیں، اور انہی کی صحبت اٹھا کر ان کے پاس بیٹھنے والے، ماننے والے، ان پر ایمان لانے والے یہ حضرات ہوتے ہیں کہ ان کا ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہو جاتے ہیں۔ اور جو آدمی خود غرض ہے، اپنی ضرورت پوری ہوئی اور اس کے بعد تو کون اور میں کون، تو وہ آدمی بڑا خود غرض ہے اور نہایت ہی گرا ہوا آدمی وہ ہے کہ جو دوسروں کے کام آئے، اپنی ضرورت تو حاصل کرے، لیکن اس سے زیادہ اچھا آدمی وہ ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اور ایسے لوگ بھی دنیا میں بہت اپنی ذات کو کچھ نہیں سمجھتے، دوسروں کے کام بہت آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی شان ہے، اس عالم میں اللہ رب العالمین نے سب طرح کے انسان بھی پیدا فرمائے ہیں اور سب طرح کی چیزیں بھی پیدا فرمائی ہیں۔ جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، کوئی چیز حکمت سے اور فائدے سے خالی نہیں ہے۔ یہ دیگر بات ہے کہ فائدے ہمیں آپ کو معلوم نہ ہو۔ ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک واقعہ کیا تھا، دہلی میں طبیہ کالج کے طلباء جب فارغ ہوئے تو وہاں کے استاد نے ان سے کہا کہ تم جاؤ دنیا زمانے میں گھومو پھرو اور کوئی بوٹی ایسی لا کر دو کہ جو کسی کام کی نہ ہو۔ طلباء فارغ التحصیل ہو چکے تھے، سندھ میں جنگلوں میں گئے اور جا کے انہوں نے دیکھا، اور جو بوٹی دیکھتے تھے اس کے اوپر انہوں نے جو بھی ریسرچ کی اس کو فائلوں کی شکل میں لکھتے رہے سب کچھ۔ ہر طالب علم اپنے اپنے طور پر کوششیں کر کے دور دور کے علاقوں تک گئے، اور پھر واپس جب آئے ایک طالب علم بھی ایسا نہیں آیا کہ جس نے آ کر یہ پیش کر دی ہو کہ یہ بوٹی ایسی ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جتنے بھی طلباء آئے سب نے کہا کہ ہم نے سارے جنگل چھان مارے، علاقے چھان مارے، جہاں جس بوٹی کو اٹھا کر دیکھا اس کے کچھ نہ کچھ فائدے نظر آئے۔ پھر وہ فائلیں انہوں نے دکھائیں کہ ہم نے یہ مرتب کی ہیں، ان کے یہ فوائد لکھے ہیں۔ ان استاد نے کہا کہ تم اب کامل ہو گئے، تم دیکھ لو اللہ کی شان کو کہ وہ قادر مطلق، اس نے جتنی بھی بوٹیاں پیدا فرمائی ہیں اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ہمیں آپ کو اس کے فائدے کا پتہ ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ بوٹی
زہر کا کام کرتی ہے، لیکن بعض وقت آدمی کو اس قسم کے زہر کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ زہر ملتا نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں زہر کو بھی اور تریاق کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ دواؤں کے اندر کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو مدبر کر کے استعمال کرائی جاتی ہے، بہت سی بیرونی استعمال کے لیے ہیں، بہت سی اندرونی استعمال کے لیے۔ غرض یہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم مطلق کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اگر انہوں نے شیر پیدا کیے، بھیڑیے پیدا کیے، ہاتھی پیدا کیے، سانپ اور بچھو پیدا کیے، اس میں بھی حکمت اور فائدے ہیں۔ مکھی کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ چین والوں نے مکھیوں کو بالکل نیست و نابود کر دیا، دوائیں چھڑک چھڑک کے سب کو مار دیا۔ یہ واقعہ میں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا تھا، اور اس کے بعد اب 2-3 جگہ اور بھی سن چکا ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ چیز کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جبھی تو آپ حضرات بھی پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ چین والے پریشان ہو گئے اور ان کے یہاں بیماریاں پھوٹ پڑی، علاج کرتے ہیں اور مرض بڑھتا ہے، پریشان ہو گئے۔ بالآخر انہوں نے بہت تجزیے کیے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم نے چونکہ مکھیاں ختم کر دی ہیں، ان سے بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، بہت سی گندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے انہوں نے باہر سے مکھیاں منگا کر اپنے ملک میں دوبارہ پھیلائی ہیں، جب جا کر ان کی جان چھوٹی۔ ہمارے آپ کے لحاظ سے مکھی ہے، مچھر ہے، کھٹمل ہے، چیونٹی ہے اور جتنے بھی حشرات الارض ہیں، ہم آپ کہتے ہیں یہ سب بیکار ہے، بیکار نہیں۔ اللہ رب العالمین حکیم مطلق، قادر مطلق وہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا فائدے ہیں، تو اس لیے ہم اور آپ کبھی بھی کسی چیز کو بیکار نہ سمجھیں۔ اللہ رب العالمین جنہوں نے یہ کائنات پیدا فرمائی اور اس کے اندر ساری چیزیں پیدا فرمائی، تفکر اور تدبر کی تعلیم دے کر چوتھے پارے میں فرمایا ہے کہ اللہ کے نیک بندے تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب یہ آپ نے سب کچھ جو ہے یہ درست پیدا فرمایا، کوئی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی۔ حقیقت یہی ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر آج کل کتنی چیزیں کام آ رہی ہیں اور ایسی ایسی چیزیں، یہ گیس کا جو سلسلہ ہے، کتنی گیسیں جو ہیں گندگی سے بن رہی ہیں، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اور ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، اور اس سے غذائیں تیار ہو رہی ہیں جانوروں سے، اور بہت سے جانور ایسے ہیں کہ جن سے دوائیں تیار ہو رہی ہیں، بہت سے امراض کے اندر استعمال ہو رہی ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ہم سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے کہ انہوں نے کوئی چیز بغیر فائدے کے پیدا نہیں فرمائی۔ زندگی بخیر یاد رہے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو آئندہ اس کے اوپر کچھ بات کریں گے۔ ابھی وقت قریب ہے نماز کا، اس لیے دعا فرما لیجیے۔ اے الہ العالمین، آپ ہمارے بڑے کریم رب ہیں، آپ نے تمام کائنات پیدا فرمائی، آپ سب کے خالق اور مالک ہیں، ہمارے بھی مالک اور خالق ہیں، سب کے رب ہیں، سب کو پالنے والے ہیں۔ آپ نے تمام چیزیں حکمت سے پر پیدا فرمائی ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، آپ کی ذات پاک ہے تمام عیبوں سے اور موصوف ہے تمام صفات خوبیوں سے۔ اے الہ العالمین، آپ بڑے ہی کریم ہیں، کرم کا معاملہ فرمائیے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیے، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے، طاعت کی توفیق عطا فرمائیے، تمام برائیوں اور گناہوں سے بچا لیجیے۔ اے الہ العالمین، تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرمائیے، سب سے درگزر فرمائیے۔ اے الہ العالمین، قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، ظالم اور مغضوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے۔ اے الہ العالمین، جب تک زندہ رہے اسلام ہی پر قائم دائم رکھیے، جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرمائیے۔ اے الہ العالمین، ہمیں تفکر کی اور تدبر کی توفیق عطا فرمائیے اور مثبت سوچ عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین، ہمیں بغاوت سے بچا لیجیے، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی کتابوں پر ایمان لائے، آپ کے فرشتوں پر ایمان لائے، آپ کے رسولوں پر ایمان لائے اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کی الہی تعلیمات پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ساری چیزوں پر ایمان لائے۔ یا اللہ، یہ ایمان کی دولت آپ نے بلا استحقاق عطا فرمائی،
اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے، اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اس روشنی سے ہمارے قلوب، دماغ اور روح کو منور فرمائیے. اے الہ العالمین اپنا فضل فرما دیجیے، سب کی مغفرت فرما دیجیے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیے. جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائیے. سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب اور بار بار نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے عذاب و فتنوں سے بچا لیجیے. اے الہ العالمین ہمارا پڑھنا، سننا، عبادات اور طاعات اور دعائیں اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما لیجیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.